چنانچہ ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے جناب ام سلمہ ہمارے عقیدے کے مطابق ازواج رسول جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد سب سے افضل بیوی اور بڑی عقل مند بڑی دانشمند. جناب ام سلمہ کی عقل مندی کی تعریف یہ کہہ کے رسول نے کی کہ زندگی میں کسی مرد نے مجھے ایسا مشورہ نہ دیا جو ام سلمہ نے صلح حدیبیہ کے دن دیا تھا. اور بہت سارے ان کے واقعات، مگر یہ سارے واقعات تو ہیں جب یہ رسول خدا کی بیوی بنی. حدیث کسا کی ایک راوی ہے جناب ام سلمہ، مگر یہ تو رسول کی بیوی بننے کے بعد ہے نا. جناب ام سلمہ کی پہلی شادی ابو سلمہ سے ہوئی جس کے نتیجے میں بیٹا سلمہ پیدا ہوا. دونوں خاندان یعنی ان کا میکہ بھی اور ان کی سسرال مکے کے سخت ترین کافروں میں شوہر اور بیوی پہ اتنے ظلم بڑھا دی کہ مجبوراً انہیں بہت پہلے ملک حبشہ ہجرت کر کے جانا پڑا. نجاشی بادشاہ نے اپنے ملک کو کھول دیا، جو مسلمان آنا چاہے میری طرف سے اجازت. گئے یہ لوگ، پھر ایک افواہ پھیل گئی، وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے لیکن سیرت رسول کی کسی اچھی کتاب میں پڑھ لی. افواہ یہ پھیل گئی کہ کافروں اور رسول خدا میں صلح ہو. چلیں یہاں تک تو کوئی بات نہیں. افواہ پھیلی صلح اس بات پر ہوئی ہے کہ پیغمبر نے کہا میں تمہارے بتوں کو مان لیتا ہوں، لات و منات و عزا، تم میرے خدا کو مان لو. اس میں کمپرومائز ہو گیا کہ چلیں ٹھیک، پیغمبر ہمارے 3 بتوں کو مان لیں گے، ہم پیغمبر کے خدا کو مان لیں گے. اور ایسی کتابوں میں یہ روایت آ گئی ہے. یہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی، پتہ چلا کہ غلط بات ہو بھی نہیں سکتا. اب جو آئی تو دونوں کے خاندان نے ظلم اور بڑھا دیا. اچھا ہمیں بتائے بغیر ہمارے ہاتھ سے نکل بھاگے تھے. آخر اتنے ظلم ہو گئے کہ پیغمبر نے دونوں سے کہا تم راتوں رات چپکے سے مدینے چلے جاؤ، میں تو بعد میں آؤں گا. پیغمبر نے اپنے آنے سے پہلے ان کو مدینے بھجوا دیا. پہنچے یہ لوگ مدینے. دونوں کے خاندان کا کوئی آدمی مدینے میں نہیں، اجنبی جگہ اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا نہیں، غربت کے عالم میں. مدینے کے اندر تو رہنے کی حیثیت بھی نہیں تھی. مدینے کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں غریب لوگ رہتے تھے، اس کا نام تھا قبا. آج تو ماشاءاللہ مسجد قبا کا علاقہ کتنا رونق والا ہے، مدینے کا پوش ایریا. اس وقت شہر کے باہر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں صرف غریب لوگ رہتے تھے. چلیے، اور پھر پیغمبر بھی مدینے آئے. جنگ احد میں ان کے شوہر مارے گئے، بیوہ ہو گئے، اور کثیر الاولاد ہیں. اور اولاد بھی ایسی کہ بڑا بیٹا 15 سال کا، چھوٹی اولاد 2 سال کی، اتنی مختلف عمروں کی کہ اب جناب ام سلمہ حد سے زیادہ پریشان. غربت، فاقے، نہ میکے کا کوئی آدمی ہے مدینے میں، نہ سسرال کا کوئی آدمی ہے مدینے میں. ایک شوہر کا سہارا تھا، وہ جنگ احد میں پیغمبر پہ اپنی جان قربان کر گیا. یہ بھی بتایا کہ پیغمبر سے کہنا بیکار. خیبر کی لڑائی تک مسلمان پتھر پیٹ پہ باندھ کے گزارا کرتے. وہ ظاہری طور پہ دیکھ رہی ہیں اسلام کتنا غریب، تو کوئی کہنے کا فائدہ بھی نہیں. یہ دانشمندی. کوئی جذباتی عورت ہوتی وہ کہتی یہ میرا پرابلم نہیں ہے، پیغمبر کے نام پہ میرے شوہر نے جان دی، ان کی ذمہ داری ہے میرا مسئلہ حل کریں. نہیں، سارے مسائل میں گھری ہوئی ہیں. صرف اتنا ایک دن اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مدینے چلے جاؤ. قبا اس وقت مدینے سے بہت باہر، اور جا کے رسول خدا سے کہو کہ آج کل ہمیں کچھ مسائل ہیں، کوئی دعا بتا دے. بیٹا گیا پیغمبر کے پاس مدینے کی مسجد میں. نہ صرف یہ کہ ایسے بہت سے لوگ آتے تھے، بلکہ پیغمبر نے اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک دروازہ ہی الگ بنا دیا جس کا نام ہے باب رحمت. کبھی مسجد النبوی جائیے گا تو اس کا گیٹ نمبر 3. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، جو پیغمبر کی تقریر سننے نہیں آئے ہیں، جو آج پیغمبر کے بعد بیٹھنے نہیں آئے، کوئی دعا مانگنے آئے. صرف ان کے لیے پیغمبر نے ایک راستہ بنایا. بیٹا گیا، واپس آئے، کہا اماں پیغمبر نے ایک دعا تعلیم کی اور کہا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا، اللہ نے اب تک اس کو جس امتحان میں ڈالا، وہ امتحان پورا کر کے جو چیز اس سے چھینی ہے اس سے زیادہ اچھی چیز دیا کرتا. یہ دعا پڑھی. ام سلمہ نے دل میں سوچا، خود کہہ رہی پیغمبر نے کہہ دیا میرے لیے دیٹس انف، بہت کافی ہے میرے لیے، لیکن شیطان تو وسوسے پیدا کرتا ہے نا، وہ تو صرف معصوم ہے جو ہر وسوسے سے محفوظ ہے. ام سلمہ کے دل میں خیال آ گیا میرا اتنا اچھا شوہر سلمہ، اب اس سے بہتر کون مجھے ملے گا. اب پھر یہ چلیں، خدا نہ کرے 20 سال کی کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے تو شادی کے امیدوار ہو بھی سکتے. ام سلمہ کی عمر 35-40 سال، بڑھاپے کی جانب جا رہی. اتنی میری اولادیں، اب کون مجھ سے شادی کرے؟ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ پہلے شوہر سے اچھا. اس عمر میں بھی شادیاں ہوتی ہیں لیکن وہی بچے کچھ رشتے ملتے ہیں. مگر پیغمبر نے کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہے. دعا شروع کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا
وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب۔ اے اللہ، پہلے تو انا للہ پڑھیے۔ ہمارے یہاں انا للہ خالی موت کی خبر پہ پڑھا جاتا، قرآن نے موت کے بارے میں کہا ہی نہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اے صبر کرنے والوں جب مصیبت آئے قالوا انا للہ کہو، پھر اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا، کوئی بھی مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم جلی فرجا، خدا بندہ میرے لیے راحت کا سامان پیدا کر دے، ومخرجا، اے ام سلمہ یہ کہو کہ اے خدا میرے لیے راحت کا سامان پیدا کر دے، اور مخرجا، اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے، وارزقنی، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان کر رہا ہوں وہاں سے بھی، اور جہاں میں نے سوچا بھی نہیں ہے۔ دبئی کے ایک مومن 2 سال پہلے ملے، وہ آئے مجلس میں مجھ سے یہ حدیث سن گئے۔ دبئی کے حالات تو اتنے خراب تھے کہ میں نے مجلس میں یہ پورا واقعہ وہاں بھی پڑھا۔ 1 ہفتے کے بعد آ رہے، کہہ رہے مولانا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پتھر کو اگر ہم دبائیں تو اس میں سے پانی نکلے؟ ہو ہی نہیں سکتا، میرے لیے وہی ہو گئے۔ 1 ہفتہ ہو گیا مجھے دعا پڑھتے، 4 لاکھ درہم کا قرضہ تھا، سوچ رہا تھا کیا کروں، کہاں بھاگ کے جاؤں۔ کل رات کو ایک ایسا کنجوس جو کبھی باپ اور ماں کو 1 پینی نہ دے، 1 پیسہ نہ دے، وہ میرے پاس آیا بغیر کسی تعلقات، 1 ملین 10 لاکھ درہم دے گیا کہ ہم اور تم مل کے ایک نیا بزنس شروع کرتے ہیں۔ آج کل اس طرح سے لوگ پیسہ پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بڑے گہرے تعلقات ہو تب بھی کوئی کسی کو پیسہ دینے کو تیار، جان نہ پہچان، اتنا کنجوس۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس دعا کا نتیجہ 1 ہفتے میں دیکھا، یہ 2 سال پہلے کی دبئی کی بات ہے۔ کبھی آئیے تو شاید المومن سے ملا لوں کہ آج لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا کہ دعا کرو وارزقنی من حیث احتسب، اللہ وہاں سے بھی دے جہاں میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا، آپ نے کسی بزنس کو سٹارٹ کیا ہے، امید ہے کہ وہاں سے پروفٹ، ومن حیث لا احتسب، وہاں سے بھی دے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے ملے گا، وہاں سے بھی مل جائے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے دعا شروع، لیکن یہی سوچ کر حکم رسول ہے دعا پڑھ رہی، میرے شوہر جیسا اچھا شوہر کہاں سے ملے؟ اور ابھی 4 مہینے گزرے تھے، پہلے شوہر کی عدت پوری ہوئی تھی کہ خود اللہ کے رسول میرے گھر پہ آئے اور کہا ام سلمہ میں اپنا رشتہ تمہیں دے رہا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے میری زوجیت میں آنا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ مجھے ملنے والا ہے، جو سید کائنات ہے، ساری کائنات کا سردار، اور وہ میرا شوہر بننے والا ہے۔ میں تو خالی یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے شوہر کے مقابلے میں کون ملے گا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو اسلام نے کہا بھوک ہے، بیماری ہے، قتل و غارت گری ہے، اگر حالت کو اس سے اچھا بنانا ہے، تبھی تو دبئی کے نوجوانوں نے یہ واقعہ سن انٹرنیٹ پہ جو دعا کی ایک سائٹ ہے اس پہ یہ دعا کو اپلوڈ کر دیا، نام دیا نعم البدل، جو اللہ نے لیا ہے اس سے بہتر چیز چاہیے یہ دعا مانگو۔